اور میرے غوث کو سینے سے لگایا. فرماتے بیٹے عبد القادر تو نے وہ ادب کیا، میں تیرے ادب سے خوش ہوا. میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک وقت تو تجھ پر آئے گا کہ تو بغداد کی جامع مسجد کے منبر پر بیٹھ کر کہے گا میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. سارے ولی تیرے لیے اپنی گردن کو جھکا دیں گے. شاہ ابو الحسین احمد نوری محریروی فرماتے ہیں کہ جب غوث پاک نے یہ کہا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے تو جو ولی زمین کے اوپر تھے سب نے گردن جھکائی. جتنے تھے سب نے، جو قبر کے اندر تھے انہوں نے قبر کے اندر گردن جھکائی، جو عالم ارواح میں تھے انہوں نے عالم ارواح میں گردن جھکائی، حتیٰ کہ جو ولی ماں کے پیٹ میں تھے انہوں نے ماں کے پیٹ میں غوث پاک کے لیے گردن جھکا دی. یہ سب نے گردن جھکائی. آج کل کچھ لوگ یہ بھی راہیں نکالتے ہیں فلاں صاحب نے نہیں جھکائی، فلاں صاحب نے نہیں جھکائی. اس میں تمہارا کیا ہے؟ فلاں صاحب نے نہیں جھکائی. غوث پاک کے لیے وہ جھک جائیں اور جھکنے کو پسند کریں، کیونکہ غوث کے لیے جو نہ جھکے اللہ اس کو اس سے ولایت چھین لیتا ہے، اور جو جھک جائے یار چور ہو تو اللہ اس کو ولایت عطا فرماتا ہے. ڈاکوؤں کو توبہ کر کے ولایت کی منزل پر پہنچایا جاتا ہے. تو جس وقت میرے غوث نے کہا میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے تو سب نے گردن جھکائی. بلکہ یہاں تک بیان کیا گیا، محققین بیان کرتے ہیں، علامہ شہباز عالم بھاگلپوری رحمت اللہ علیہ تحقیق بیان کرتے ہیں کہ سرکار غریب نواز اس وقت خراسان کے جنگلات میں تھے اور آپ نے گردن اتنی جھکائی کہ پیشانی زمین پر لگ گئی، پیشانی زمین پر لگی. اور میرے خواجہ نے کہا ارے خواجہ تو پورے ہندوستان کے بادشاہ ہیں، جب انہوں نے جھکا دیا تو ہندوستان کا کون سا ولی ہے جس نے نہیں جھکایا ہو؟ واہ 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 کیا بات ہے، واہ واہ. کون سا ہوگا جو آپ راستے نکال رہے ہیں؟ کون سا ہوگا جس نے نہیں جھکائی؟ کیونکہ ہندوستان میں غریب نواز سے بڑا کوئی ولی ہے ہی نہیں. اور سب سے بڑے کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اس بڑے نے اتنی جھکائی کہ پیشانی زمین سے لگا دی اور کیا کہا اللہ اکبر. میرے غوث کو غوث صرف ان کے مریدین ہی نہیں کہتے، جاہل عوام نہیں کہتی، وقت کا ولایت کا تاجدار معین الدین اجمیری بھی ان کو غوث کہہ کر پکارتا ہے. یوں کہا یا غوث الاعظم آپ کا قدم صرف میری گردن پر نہیں میرے سر پر بھی ہے، میری آنکھوں پر بھی ہے. خراسان کے جنگل میں سن کر یوں کہا میرے دوست نے دیکھ لیا اور فرماتے ہیں غیاث الدین کے بیٹے معین الدین نے میرے ادب میں مبالغہ کیا، ان قریب میں نے اس کو ہندوستان کی ولایت عطا کر دی. خواجہ کا ہندوستان، سرکار غوث اعظم. اس وقت ہندوستان کا مسلمان پریشان حال ہے، وزیر اعظم کون بنے گا؟ ہمیں کیا کرنا ہے؟ کوئی بنے. ہندوستان کا قیامت تک کے لیے بادشاہ تو ہمارا خواجہ ہے. حکومت وقت یاد رکھے یہاں تو کل دوسرا رہے گا. زمین ہندوستان کا راجا ہمارا خواجہ سدا رہے گا. ارے میرے غوث نے جس کو بنا دیا وہ 5 سال کی آٹو کی بھیک پر بادشاہ نہیں بنتا. میرے غوث نے عطا کیا ہے تو قیامت تک کے لیے بادشاہ بنا دیا ہے. اسی لیے تو ایک انگریز مفکر لکھتا ہے کہ ہندوستان میں ایک قبر کو میں پورے ملک پر حکومت کرتے دیکھ رہا ہوں. پوچھا گیا وہ قبر کس کی ہے تو کہا کہ وہ معین الدین غریب نواز کی قبر ہے جو اہل ہند کے دل پر حکومت کر رہی ہے. تو میرے غوث نے جب وہ کہا کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر، خواجہ صاحب نے جھکا دیا، غریب نواز نے جھکا دیا. ایک صاحب تھے، بس اختتام کی طرف لے جاؤں، ایک صاحب تھے، ان کے مریدین کچھ زیادہ تھے، وہ عجب میں رہتے تھے، عجمی تھے. تو انہوں نے کہا ہوں وہ بھی ولی میں بھی ولی، میں ان کے لیے قدم جھکاتا، میں ان کے لیے گردن جھکاتا، ان کے قدم کے لیے میں گردن نہیں جھکاؤں گا. خراسان میں جو غریب نواز نے کیا وہ بھی میرے غوث نے دیکھا، اور عجم میں جو انہوں نے کیا وہ بھی دیکھا میرے غوث نے. جب انہوں نے کہا کہ میں کیوں کر گردن جھکاؤں ان کے لیے، فوراً میرے غوث کی زبان سے جملے نکلے کہ جس کی گردن پر میرا قدم نہیں اس کی گردن پر سور کا قدم ہوگا، خنزیر کا قدم ہوگا اس کی گردن پہ. غوث نے کہہ دیا، سرکار غوث الاعظم نے کہہ دیا، ولایت ان کی چھن گئی.
ولایت چھننے کے بعد پھر یہ ہوا کہ اللہ اکبر، وہ 500 مریدین کو لے کر حج کے لیے نکلے. جب حج کے لیے نکلے 500 مریدین آگے پیچھے ہیں، لیکن چونکہ اب فیضان نظر ساتھ نہیں، اب ولایت نہیں، چھن گئی، پتہ بھی نہیں چلا. غوث پاک سے عداوت جو کر لی، غوث پاک سے دشمنی جو کر لی، اللہ اکبر، جو غوث پاک سے دشمنی کرے گا قیامت تک پنپ نہیں سکے گا، بلکہ قبر میں بھی چین سے سو نہیں سکے گا. امام کہتے ہیں الاما خیر ہے اے غوث کو تیکھا تیرا، الاما خیر ہے اے غوث کو تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا. کاش کے لوگ میرے غوث سے عداوت نہ کرتے، ان سے نفرت نہ کرتے، ان کی عظمت کا انکار نہ کرتے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر، میرے غوث نے کہہ دیا کہ جس نے میرا قدم نہ لیا اس کی گردن پر سور کا قدم. 500 مریدین کو لے کر کے حج کے لیے نکلے. اتنے مریدین تھے کہ صرف حج میں 500 جو آئے ہوں وہ اللہ اکبر ان کے مریدین کتنے ہوں گے. لیکن جب نکلے ہیں تو راستے میں ایک جگہ پر خیمہ لگ رہا تھا. ایک لڑکی خوبصورت جو ہے وہ کسی عمارت پر کھڑی ہوئی تھی. مریدین خیمہ لگا رہے تھے. ان کی نظر لڑکی پر پڑی. لڑکی پر پڑی تو دل فریفتہ ہو گیا، کیونکہ جب دل میں خدا کی خشیت نہ رہے، عشق مصطفیٰ نہ رہے تو دل کہیں کہیں بہکتا ہے، دل کہیں کہیں بھاگتا ہے. اس لیے دل کو آوارہ ہونے سے بچانا ہے تو دل میں عشق رسول پیدا کرو، خشیت ربانی پیدا کرو. پھر یہ اس لڑکی کے قریب گئے اور جانے کے بعد کہتے ہیں اے لڑکی تو بڑی خوبصورت ہے، تو بڑی حسین ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ تیرے ساتھ نکاح کر لوں. لڑکی بڑی ہوشیار تھی، بناؤ سنگار دیکھ کر کے اور جسم کا خط و خال دیکھ کر کے اس نے کہا آپ میرے ابا سے بات کریں، آپ ابا کے بغیر میں کوئی جواب نہیں دے سکتی. لڑکی کے کہنے پر اس کے باپ کے پاس وہ پیر صاحب پہنچے اور پہنچنے کے بعد اس کے باپ نے کہا دیکھیں آپ اجنبی ہیں اور اجنبی کو میں اپنی بیٹی کیسے دے دوں. ایک کام کریں، کچھ دن تک کہ آپ قیام کریں، میں پہلے آپ کو دیکھوں گا، آپ کے چال چلن دیکھوں گا، اس کے بعد پھر فیصلہ کروں گا کہ میری بیٹی تمہیں دینا ہے کہ نہیں دینا ہے. اللہ اکبر. پھر یہ انہوں نے کیا کہ انہوں نے مریدین میں اعلان کر دیا اب میں حج کو نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ میرا دل کسی پر آ گیا ہے، میں حج کو نہیں جاؤں گا. اللہ اکبر. ساری داستان لوگوں کو پتا چل گئی. 498 مرید یہ کہہ کر فرار ہو گئے کہ ہمارا پیر تو بگڑ گیا، اب اس کے پیچھے رہ کر کے فائدہ کیا ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، پھر یہ ہوا دو پکے مرید تھے، سچے مرید تھے. پیر کے بگڑنے کے بعد بھی وہ پیچھے پیچھے لگے رہے، چھپ چھپ کر دیکھتے رہے. جب اس کے باپ نے کہا کہ یہاں رکو، وہ رک گئے. حج کا ارادہ ملتوی کر دیا، حج چھوڑ دیا. دیکھو کسی کی بددعا، خاص طور پہ ولیوں کی بددعا کس طریقے سے کہہ ہوتی ہے کہ حج کو جانے رک گئے، ایک لڑکی کے لیے رک گئے. اور اس کے بعد وہ لڑکی جب اس کے گھر قیام کیا تو لڑکی نے کہا میرا محبوب مشغلہ ہے کہ میں سور چرانے کے لیے جاتی ہوں، مجھے اس سے بڑی محبت ہے، اگر آپ چاہیں تو چلیں. انہوں نے کہا تمہارے بغیر میں کیسے رہوں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ سور چرانے کے لیے چلے گئے. اللہ اکبر. یہ دونوں مریدین چھپ چھپ کر دیکھتے. پھر انہوں نے یہ منظر بھی دیکھا جب وہ سور چراتے تو سور جب تھک کر کے بیٹھ جاتے وہ لڑکی اٹھا کر اپنی گردن پر رکھ کر کے لے کر چلتی. تو لڑکی کی محبت میں یہ کہتے تو نہ اٹھا، نہ میرے پاس دے، اور اس کے بعد سور کو اٹھا کر اپنی گردن پر رکھتے. اس طرح غوث پاک کا قدم اپنی گردن پر لینے سے انکار کیا تو دنیا کو دکھا دیا گیا کہ سور کا قدم ان کی گردن پر آ گیا. اس کے بعد جب مدت ختم ہو گئی تو لڑکی کے باپ نے کہا اب آپ کا نکاح میری بیٹی کے ساتھ میں کر دوں گا. کل کے دن راہبوں کو بلایا جائے گا، پادریوں کو بلایا جائے گا، اور اس کے بعد رسم ادا کی جائے گی. تمہیں سور کا گوشت کھانا ہوگا، شراب پینا ہوگا، اور اس کے بعد عیسائی مذہب میں داخل ہو کر اس کے ساتھ نکاح کرنا ہوگا. محفل سج گئی اور اس کے بعد بڑے بڑے راہب آ گئے، شہنائیاں بجنے لگی، ڈھول تاشے بجنے لگے. آج ایک مسلمان پیر جو ہے وہ مرتد ہوگا، عیسائی ہوگا، عیسائی مذہب میں داخل ہوگا. خوشیاں تھی. دونوں مرید چھپ چھپ کر دیکھ رہے تھے، روتے تھے ہائے اب کیا ہوگا. پیر کے ایک ہاتھ میں سور کا گوشت ہے، دوسرے ہاتھ میں شراب کا کٹورا ہے. اب یہ شراب بھی پیے گا، اب یہ سور کا گوشت بھی کھائے گا. اللہ اکبر. اب ہمارا پیر مرتد ہو جائے گا. دونوں روتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں مولا اس کے لیے رحم فرما، اس پر رحم فرما. پھر دونوں گفتگو
کرتے ہیں پیر کو زوال آیا کیسے، آخر یہ اتنا ذلیل ہوا کیسے؟ تو دونوں نے گفتگو کے بعد یہ نتیجہ نکالا کہ جس دن سے غوث پاک کا قدم اپنی گردن پر لینے سے انکار کیا ہے اس دن سے اس کو زوال آیا اور یہ بگڑتا چلا گیا، اس کے حالات بگڑتے چلے گئے۔ یاد رکھیں ولی کی دشمنی اور گستاخی کے بعد انسان کو گناہ کر کے اپنا جرم بھی یاد نہیں آتا، وہ بھٹکتا رہتا ہے، وہ پریشان رہتا ہے۔ اللہ اکبر، جب دونوں مریدین نتیجے پر پہنچے غوث پاک کا قدم لینے سے انکار کیا، اس لیے سور کا قدم آ گیا۔ وہیں سے دونوں نے ہاتھ جوڑ کر کہا یا غوث الثقلین، کریم ابن کریم ہو، سخی ابن سخی ہو، ہم آپ سے عرض کرتے ہیں ہمارے پیر کی خطا کو معاف کر دو، آج اس کا ایمان بچا لو۔ ہم وعدہ کرتے ہیں ہم اپنے پیر کو آپ کی بارگاہ میں لائیں گے، وہاں جو چاہے سزا دے دینا لیکن یہاں ایمان بچا لو۔ اللہ اکبر، میرے غوث کی شان یہ ہے، شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں مجھ سے محبت کرنے والے اگر مشرق سے پکارے اور میں مغرب میں رہوں تو میں ان کی مدد کے لیے پہنچ جایا کرتا ہوں۔ یہ شان ہے غوث، آپ کہیں گے یہ